بتانا ضروری ہے کہ زئی یونیورسٹی 2017 سے 2021 تک ایک مقدمے بازی کا شکار رہی، جس کو سپریم کورٹ نے فائنلی سیٹل کیا. تو ان 4 سالوں میں یونیورسٹی میں بمشکل 30-35 یا 40 پروموشنز اپائنٹمنٹ ہوئی، جبکہ اس سے کہیں زیادہ یونیورسٹی میں ریٹائرمنٹس ہو گئی. بہت سارے فیکلٹی ممبر جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو کے یونیورسٹی چھوڑ گئے. جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اور ایکریڈیٹیشن کونسل، انجینئرنگ کونسل، میڈیکل کونسل، ویٹرنری کونسل، فارمیسی کونسل، ایگریکلچر کونسل، ان سب کونسلز کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو کوالٹی کی ایشورنس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مطابق ہمارے جیسی یونیورسٹی میں 20 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک ٹیچر ہونا چاہیے. اور اگر ہم صرف ٹیچنگ رکھیں، ریسرچ کو نکال دیں، تو 30 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک ٹیچر ہونا چاہیے. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے 5 کیمپسز ہیں اور 35,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس کو 1 اور 20 کی تناسب سے رکھے تو 1700 اساتذہ چاہیے. اگر اس کو 1 اور 30 کی تناسب سے رکھے تو 1100 اساتذہ چاہیے. اس وقت ہم نے یونیورسٹی جو ہے وہ 1100 اساتذہ کے لیے بجٹڈ ہے، 1700 کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور 1100 کے بجٹ کے مطابق ہم اپنا جو نظام ہے اس کو چلا رہے تھے. جب میں 2021 جولائی 2021 میں نے یہاں تیسری دفعہ بطور وائس چانسلر کام شروع کیا سپریم کورٹ کے آرڈر پہ، تو اس وقت یہاں پہ 600 کے قریب فیکلٹی ممبر کام کر رہے تھے اور تقریباً 500 ویکینسیز تھی. ہم نے 2022 میں ایڈورٹائزمنٹ کی، 2023 میں ایڈورٹائزمنٹ کی، اور یہ جو میں نے آپ کو پروسیس بتایا اس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے کچھ 100 کے قریب سلیکشن بورڈ کی. 1 جولائی کے بعد والے 14 یا 15 ہیں، اور تقریباً 85 سلیکشن بورڈ اس سے پہلے 2 سالوں میں ہوئے. اور وہی سلیکشن بورڈ، وہی سنڈیکیٹ، وہی کمپوزیشن ہے جو 1 جولائی سے پہلے تھی، جو بعد میں ہے. گورنر صاحب نے 1 جولائی کے بعد والے جو کیسز تھے ان کو انال کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گورنر صاحب کے آرڈر میں کچھ کی ایلیمنٹ نظر آتے ہیں، جس کو کہتے ہیں میلافائڈی فلوٹنگ، لیگل ٹرمینالوجی میں فلوٹ کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسکریننگ کنٹرول آف ایگزامینیشن نے کی جو ٹھیک نہیں ہے. اس ایکٹ میں کنٹرول آف ایگزامینیشن پرووائڈڈ ہے، جس کا کام ہی ایگزامینیشن کرنا ہے. اب کنٹرول آف ایگزامینیشن اگر یہ اسکریننگ نہیں کر سکتا تو وہ جو ہر سال ہم 12,000 ڈگری دیتے ہیں، اس کا مطلب وہ بھی جعلی ہے. پھر اگر وہ یہ چھوٹے سے اسکریننگ نہیں کر سکتا تو 12,000 کی ڈگری کا کیا کرے. اور پچھلے 20 سال میں کنٹرول آف ایگزامینیشن 1 لاکھ کے قریب ڈگری دے چکا ہے. تو گورنر صاحب نے سوالیہ نشان جو ہمارے کنٹرول آف ایگزامینیشن کے اوپر اٹھایا ہے، اس کے مطابق انہوں نے ہماری 1 لاکھ ڈگری کے اوپر سوالیہ اس کی پرسنالٹی کیا، یہ استاد کا عہدہ جو تو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اتنا ویلیوبل ہے کہ اس کو رپورٹ کیا جائے. تو 29 سے 16 کیا ہے، وہ 29 کے 29 بھی دے سکتے اور 0 بھی دے سکتے. اور سپریم کورٹ کی جج یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ اس میں کرپشن ہوئی. اب وہ سچ کمیٹیاں جو ان کی طرف پیسہ نکال کے رکھیں گے. ویری سیریس سول سرونٹس، باقی جنرلز، ہم جب ثاقب جیسے لوگ، اور گورنر صاحب نے کبھی کبھی کہہ دیا کہ اس سلیکشن میں جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے، اور پھر گورنمنٹ نے ان کی اپروول کے بغیر 22 وائس چانسلر دلا. تو یہ اسی طرح کا ایک معاملہ ہے. اب جہاں پہ مجھے انہوں نے ایک اور طرح سے بھی کھینچا ہے کہ انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ انہوں نے یہ پروفیسر امریٹس لگے ہیں جو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. پروفیسر امریٹس یہاں پہ ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے کہ ایک ریٹائرڈ پروفیسر جس کو یہ آنریری ٹائٹل دیا جاتا ہے. پروفیسر امریٹس مینس اے ریٹائرڈ پروفیسر. جن لوگوں کی کیریئر برباد کی ان کو کم سے کم سن لیتے ہیں. ان میں 103 لوگ ایسے ہیں جو فریش انڈکٹی ہیں، لیکن وہ کسی اور جگہ سے جاب چھوڑ کے بھی آئے ہیں. کوئی جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ ہے، کوئی ٹاپر ہے، کوئی دنیا کی کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے، وہ کسی میں پڑھا ہوا ہے. اب بتائیں کہ اور ان کی ایوریج ایج جو ہے 30 سال ہے. اور یہ بتائیں کہ وہ انشاءاللہ باہر ہوں گے تو اگلے 30 سال اب وہ میرٹ پہ کام کریں گے یا وہ دھڑے بندیوں میں جائیں گے. ان کو تو انہوں نے پہلے 3 مہینے میں ان کو تنخواہ بھی نہیں دی، ان سے کام بھی لیا، اور اب ان کو انہوں نے اسٹگماٹائز کیا. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اس کے پیچھے پالیٹکس ہے، اس کے پیچھے کوئی میرٹ نہیں. ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کو اتنی سگنیفیکنس دینی چاہیے یا نہیں، لیکن واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک صاحب ہے جو نون لیگ کی حکومت میں جیل خانہ جات ہوتے تھے،
پھر وہ پی ٹی آئی میں نظر آیا، آج کل پیپل پارٹی ہے، نام ہے چودھری عبدالغفور۔ چودھری عبدالغفور صاحب اور کچھ اشرافیہ کے لوگ جمعے کی نماز داتا صاحب میں پڑھتے ہیں۔ داتا صاحب کی مسجد کے اندر مینیجر کا کمپاؤنڈ ہے، اس کے اندر مسالہ لگتا ہے اشرافیہ میں۔ انہوں نے اشرافیہ کے لوگوں کے سامنے اس ہفتے وہاں پہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ ایک ممبر سلیکٹنگ بورڈ بیٹھا ہے، جس سلیکٹنگ بورڈ کو یہ گورنر صاحب نے موقع ہے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں وہ فیصلہ آباد میں وائس چانسلر نے 228 بندے رانا سناتا کے کہنے پہ لگا دیے جو گورنر صاحب نے فارغ کرایا۔ اب اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ سلیکٹنگ بورڈ کا ممبر بیٹھا، سلیکٹنگ بورڈ کا ممبر کہنے لگا کہ میں نے منظور کیا ہوا، آپ نے منظور کیا ہوا ہے، یہ نماز پڑھنے لگے مسجد میں کھڑے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ ساری میٹنگیں اٹینڈ کی، مجھے کبھی یہ سننے کو نہیں ملا کہ یہاں مولانا سلام کا سفارش ہے، مجھے کبھی کسی نے انفلوئنس نہیں کیا، نہ میں نے کبھی کسی کو انفلوئنس کیا۔ اور پھر اس نے اسے کہا کہ اچھا ہوگا کہ اب آپ جا کے یہ گورنر کو بتائیں۔ پتہ نہیں غفور صاحب نے گورنر کو بتایا کہ نہیں، لیکن غفور صاحب کو چاہیے کہ وہاں موجود تھے، مسجد میں تھے، اور مسجد میں ایک ممبر نے یہ اسٹیٹمنٹ ہی دے دی ہے۔ اب